ایک گولی ہے، انتڑیاں نہیں، میرے گردے خراب ہیں، یہ ہاتھ میرا اٹھتا نہیں، پورا ہاتھ چھنی ہے۔ آج بھی ڈاکٹرز نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ جائیں گے تو السلام علیکم دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے آج کی ہماری اہم خبروں میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دو اہم خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی خبر کا تعلق ہے مہاراشٹر سے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مہاراشٹر میں لوک سبھا الیکشن کی تیاری زور و شور سے چل رہی ہے، اور اسی بیچ جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے ایک جلسہ عام کو خطاب کرتے ہوئے ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ 8 نومبر 2024 کا بیان ہے۔ انہوں نے اس بیان میں کہا ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اپنا ہی اپنوں کی فکر کرتا ہے۔ اگر میری آواز میں طاقت ہے، ہمت ہے، جذبہ ہے، اللہ قسم یہ اتحاد کی ہمت ہے، آپ کی دعاؤں کی طاقت ہے۔ ناظرین، ہم جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا ویڈیو کلپ آپ کو دکھائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آئیے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ ارے میں کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی نہیں ہے، اپنا ہی اپنوں کی فکر کرتا ہے، اپنا ہی اپنوں پہ تڑپتا ہے، اپنا ہی اپنوں کے دکھ درد پہ آواز اٹھاتا ہے۔ کیا سی اے این آر سی پر اسد الدین اویسی نے آواز نہیں اٹھائی؟ کیا وہ بل کو پھاڑ کر نہیں پھینکا؟ کیا طلاق ثلاثہ پہ اسد الدین اویسی تنہا پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر لڑا نہیں؟ کیا بلقیس بانو کہ ریپ کرنے والوں کے خلاف کیا آواز اسد الدین اویسی نے نہیں اٹھائی؟ کیا آج وقف بل کے لیے کیا آواز اٹھانے والا اسد الدین اویسی نہیں ہے؟ ایک ہے نا، ایک ہے نا؟ کافی ہے، بھاری ہے یا نہیں ہے، وہ آپ فیصلہ کر لو۔ وہ پارلیمنٹ پہ بھاری ہے یا اکیلا؟ یہاں بھی بھاری ہے۔ آپ ساتھ ہیں نا؟ یاد رکھ لو، اگر میری آواز میں گرج ہے، میں طاقت ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، ہمت ہے، تو اللہ اس کے رسول کی قسم یہ میری ہمت نہیں، آپ کے اتحاد کی ہمت ہے، آپ کی دعاؤں کی طاقت ہے، آپ کے ساتھ کی ہے۔ اگر آپ نہیں تو میں نہیں، اگر آپ نہیں تو میں نہیں، اور آپ اور ہم نہیں تو کچھ نہیں۔ میں تمہارے وقار کی لڑائی لڑ رہا ہوں، میں تمہاری حق کی لڑائی لڑ رہا ہوں، میں تمہاری عزت کی لڑائی لڑ رہا ہوں، میں تمہارے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ اے میرے پیارے بھائیوں، آؤ اس کمزور اکبر اویسی کو طاقت دے دو، اپنے اتحاد کی طاقت دے دو۔ میرے بھائی، میں بیمار رہتا ہوں، میں بیمار رہتا ہوں۔ ایک گولی ہے، انتڑیاں نہیں، میرے گردے خراب ہیں، یہ ہاتھ میرا اٹھتا نہیں، پورا ہاتھ چھنی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو مر جائے گا۔ آج بھی ڈاکٹرز نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ جائیں گے، تقریر کریں گے، گاڑی میں ہلیں گے تو آپ کی انتڑیاں پھٹ جائیں گی، آپ مر جائیں گے۔ لیکن مجھے اپنے درد، اپنے کرب، اپنی تکلیف سے زیادہ اپنے مسلمانوں کے دکھ و تکلیف کا احساس ہے، اس لیے آیا ہوں تمہارے درمیان۔ اور میں آیا مہاراشٹر میں مہاراشٹر میں آیا تو قانون کے محافظوں نے مجھے نوٹس دے دی، ایسا بڑا، جس کو میں لو لیٹر سمجھتا ہوں۔ میں بہت چاہتا ہوں ان پولیس والوں کو، اس واسطے کہ یہ دن رات اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں، یہ بھی مجھے پلٹ کے اتنا ہی چاہتے ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ مجھے نوٹس دیے، آپ ایسا نہیں بولنا، ویسا نہیں بولنا، یہ نہیں بولا، جی اچھی بات بول کے دستخط کرا دے دیا۔ اب میں میرے پولیس والے، خاکی وردے والی بہادر سپاہیوں سے، محنت کرنے والے سپاہیوں سے ایک منظوری آپ کے ذریعے لے کر ان تک پہنچاؤں گا۔ کیا ہے یہ جلسہ آج مطالبہ کرتا ہے مہاراشٹر کی حکومت اور مہاراشٹر کی پولیس سے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو گرفتار کرو، پکڑ کے لاؤ، جیل میں ڈالو۔ میرا مطالبہ قبول ہے؟ میری بات سے راضی ہے؟ کیا میں نے صحیح بولا؟ کیا میں نے آپ کی دل کی بات کہی؟ کیا میں نے آپ کے رسول اللہ کی محبت کی ترجمانی کی ہے؟ تو زوردار نعرہ لگاؤ، ایسا نعرہ کہ ممبئی شہر میں صرف یہ نعرہ گونجے، ایسا زوردار نعرہ لگانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ناظرین آئیے دوسری اہم خبر کو دیکھ لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار برقرار رکھتے ہوئے 1967 کے فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے۔ 1967 کے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اقلیتی ادارہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ساتھ رکن آئینی بینچ نے جمعے کو اکثریتی فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ 3 کے مقابلے میں ججز کی اکثریت سے سنایا۔ تاہم بینچ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ ایک 3 رکنی ریگولر بینچ کرے گا اور اس 7 رکنی بینچ کے ذریعے طے کیے گئے اصول ضابطوں کے تحت کرے گا۔ ناظرین اس فیصلے کے متعلق مولانا ارشد صاحب نے کیا لکھا ہے، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر سپریم کورٹ کے اقلیتی کردار کے سلسلے میں آئے فیصلے کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ تاریخی فیصلہ ہے۔ یہ ان دوسرے اقلیتی تعلیم کے ادارے کے لیے بھی ایک نظیر کے طور پر کام کرے گا جو اقلیتوں کے ذریعے قائم کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک اقلیتی ادارہ ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ حکومتوں سے جب انصاف حاصل نہ ہو تو پھر عدلیہ ہی سہارا رہ جاتی ہے۔ آج کے فیصلے سے ایک بار پھر ہماری بات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اقلیتوں کے تعلق سے آئینی تحفظ کے باوجود اس معاملے میں مرکزی حکومت نے جو حلف نامہ داخل کیا تھا اس میں یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی نفی کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ اقلیتی ادارہ نہیں ہے۔ اس وقت ہم میں سے بہت سے لوگ قدرے مایوس ہو گئے تھے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عدالت بھی اس موقف سے اپنی مہر لگا دے، مگر یہ فیصلہ آیا ہے اور اس کا بھی ثبوت ہے کہ انصاف ابھی زندہ ہے۔ اب یہ اصول دوسرے اقلیتی اداروں پر بھی نافذ ہوگا۔ اس فیصلے سے ان تمام تعلیمی اداروں کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے جو مسلمانوں کے ذریعے قائم کیے گئے ہیں، یہ آئندہ قائم کیے جائیں گے۔ ناظرین ہمارے ملک میں اللہ تبارک و تعالی امن و امان برقرار رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔